السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ بہت ساری خواتین 2-3 بچے لینے کے بعد اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ اب پھر بچہ لینے کی سکت نہیں رہتی۔ کیا ایسے حالات میں نسبندی کے ذریعے بچہ بند کرنے کی گنجائش ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے۔ پہلے ہم علامہ یوسف بن نور اٹاون کراچی کا فتویٰ دیکھیں گے، پھر ہم دارالعلوم دیوبند کا سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال: عورت کی نسبندی شریعت میں کیسی ہے؟ جامعہ کراچی نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے، اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے معاش کا انتظام کیسے ہوگا، فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کثرت آبادی کے خوف سے پیدائش کو محدود کرنا نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق پیدا کی ہے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت ایسی مانع حمل تدبیروں کو اپنانے کی گنجائش ہے جو وقتی ہوں اور جب چاہیں انہیں ترک کر کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہو۔ ایسی تدبیریں عزل کے حکم میں ہیں۔ چند اعذار بیان کیے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عارضی مانع حمل تدابیر بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذہ کی تکالیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، 2 بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ نمبر 5، مسلسل ولادت کی صورت میں بچوں کی تربیت میں سخت حرج کا لاحق ہونا۔ ان تمام صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نسبندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: احقر کا سوال یہ ہے کہ احقر کی بیوی کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں، 5ویں آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے بیوی کی اور بچے کی جان کو خطرہ بتایا ہے۔ لہٰذا حضرت سے سوال یہ ہے کہ اس نوعیت پر نسبندی کرانا کیسا ہے، یا کون سا طریقہ شریعت میں ہے جس سے بیوی سے مباشرت کے بعد حمل نہ ٹھہرے؟ احقر کو صحیح جواب دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: نسبندی کرانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ تجویز کر دے کہ نسبندی کرائے بغیر استقرار حمل کی صورت میں عورت کی جان بچنے کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے تو ایسی اضطراری حالت میں نسبندی کرانے کی گنجائش ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات۔ لہذا صورت مسئولہ میں یعنی جب کہ 4 آپریشن ہو چکے ہیں تو 5ویں آپریشن میں جان کا خطرہ ہے، نسبندی کرانے کی گنجائش ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، ویڈیو کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔